ایسا فلسطین میں کیا ہے جس کی وجہ سے یہودی تو اس کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں؟ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے جس سے تاریخ آئی ہے، تاریخی لحاظ سے دیکھے تو یہ عرض انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مسجد بنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے، اور مکہ مکرمہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہاں مسجد بنائی۔ اور قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ خالص مسلمان تھے، توحید پرست تھے، اور وہ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ جو تقسیم ہے یعنی جیوز میں، کرسچن میں، تو یہ تو بہت بعد کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان سے ہزاروں سال پہلے تھے۔ اس نسبت پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ زمین تھی تو یہ اس لیے ہماری زمین ہے، تو اس نسبت سے تو میرے خیال میں کسی کا دعویٰ بنتا ہی نہیں کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، تو نہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بنتا ہے اور نہ تقدس کے حوالے سے جی، مطلب دونوں چونکہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں تو اس لیے دعویٰ۔ میرے خیال میں یہ بیانیہ کہ یہ جنگ عربوں کی ہے یا عجموں کی ہے، یہ ایک تقسیم ہے، اور یہ ایک جنگی مہرہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جنگ میں یہ اصول ہوتا ہے کہ یعنی ڈیوائڈ انیمی، کہ دشمن کو تقسیم کر دو۔ تو اب آپ خود سوچے فلسطین کے اندر آپ دیکھیں ابھی فی الحال کہ دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ان کو، ایک حصہ ایک جماعت کے ساتھ ہے، دوسرا حصہ حماس کے ساتھ ہے جہاں ابھی جنگ ہے۔ تو فلسطینیوں کو وہاں تقسیم کر دیا، پھر عرب خطے میں جائے تو ان کو پھر تقسیم کر دیا عرب میں، یہ عربوں کا مسئلہ ہے، عجموں کا نہیں ہے۔ اچھا، پھر عجمیوں میں جو ہے وہ پھر اور تقسیم ہو گئی، یہ تقسیم ہو گئی کہ بھائی یہ دو ریاستوں کا مسئلہ ہے آپس میں، یعنی وہ عربوں سے بھی گئے کہ بھائی دو ریاست۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کو یعنی مسلمانوں کو بالکل وہاں چھوڑ دیں، اور جو غالب قوت ہے یا جن کے پاس اسلحہ ہے اور مارنے کے ہر طرح کے ذرائع ہیں اور جو نہتے ہیں تو ان کو آپ مرنے دیں۔ تو اب یہ میرے خیال میں یہ ایک جنگی اور یعنی ایک مہرہ ہے کہ عربوں کا مسئلہ ہے، عجموں کا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، اور اس لیے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ صرف فلسطینیوں کا تعلق نہیں ہے، نہ صرف عربوں کا کہ عربوں کے لیے صرف مسجد اقصیٰ اور ارض فلسطین جو ہے یہ صرف ان کے لیے مقدس نہیں ہے، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو سورۃ اسراء میں آسمانوں پر جانے کا تو حکم نہیں ہے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کا سفر وہ صاف صاف ذکر ہے۔ اب اللہ رب العزت تو اس پر بھی قادر تھے کہ آپ کو ڈائریکٹ مسجد حرام سے جو ہے وہ اوپر آسمانوں پر لے جائیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر آپ سے جو ہے وہ تمام انبیاء کا امام بنایا جاتا ہے، اور انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صاف واضح تعلیمات ہے قرآن کریم کے تمام مسلمانوں کو تا قیامت کہ آپ علیہ السلام جس طرح مسجد حرام کے یعنی مکہ اور مدینہ کے جس طرح متولی تھے، تو آپ علیہ السلام کو اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی تولیت مسجد اقصیٰ کی بھی دے دی گئی۔ تو جب تک ہم سورۃ اسراء پڑھیں گے اور قرآن میں یہ صورت ہوگی تو ہم اس طرح کی تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے یا دو ریاستی مسئلہ ہے یا عرب کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایک ہے میں اور آپ مسلمان ہیں یہاں پہ کہ ہماری عقیدت ہے، ہمارا یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت ہے، اور اسی تولیت کو واپس لینے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بنفس نفیس وہاں پہ گئے اور اپنے ہاتھ سے چھابیاں لی۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب تک کہ اس پر مسیحیوں کا قبضہ تھا تو کسی یہودی کو یہاں مسجد اقصیٰ میں سجدہ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں جیسے چابی آتی ہے تو پوری دنیا کے یہود کو یہاں عبادت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یعنی مسلمان جب تک اس پہ قابض تھے تو یہودیوں کو یہاں پر اپنی عبادت گاہوں میں آنے کی بھی اجازت تھی، بلکہ باقاعدہ طور پر ان کو آباد بھی کیا گیا۔ وہاں اب بھی کالونیاں موجود ہیں یہودیوں پر، پوری دنیا میں خصوصاً ان کو یعنی ملک بدر کر دیا گیا۔
تو وہاں ان کے لیے باقاعدہ دیہات کے دیہات آباد کیے گئے، اور وہ آبادیاں آج بھی موجود ہے جو خاص ان لوگوں کے لیے بنائی گئی کہ مظلوم قوم ہے، چلے اپنے عبادت گاہ کے قریب ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو ہے نا ایک عقیدت ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ، دوسرے کہ وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں تو ان کی عقیدت کا یوں سمجھے کہ یعنی عقیدت سے بڑھ کر ایمان کا حصہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور جب ایمان کے حصے تک کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو پھر مسلمان اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا کہ چلے لڑائی ختم کرنے کے لیے مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کے یعنی مہینوں تک بھوک اور افلاس، اور بچے بلک بلک کر بھوک سے رو رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور اسرائیلی حکومت کی طرف سے ان کو $1 ملین کی وہ آفر ہے، اور اچھے سے اچھے ملک میں ان کو جو ہے نا وہ جگہ دلانے کی بھی ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔